بارے میں بتاتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی تصویر بتاتا ہے. کیا لوگوں، ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے، ہم نے تمہیں جو پیغمبر دیا ہے، ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے، یہ رسول کون ہے؟ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں. آئے قرآن بتاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاسٹ پروفٹ، لاسٹ میسنجر، لاسٹ سندیش واہک بنا کر بھیجا. بتاؤ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن چیختا ہوا جواب دیتا ہے، کان خلق القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اوپر نائل تھے، قرآن جیسا آپ کا اخلاق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اس دنیا کے اندر بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، لوگ میری عبادت کو چھوڑ کر کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگے ہیں. آئے لوگ جو انسانوں کو مورتیوں کا، پتھروں کا، دیوی دیوتاؤں کا پوجا کرنے لگا ہے، جاؤ ان سے کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے رسول مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ 360 دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ پتھروں کو معبود مانے بیٹھے ہیں، لوگ مورتیوں کے سامنے اپنے مرادیں مانگتا ہے، لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے اور ان سے معافی اور کھانے کے لیے مرادیں مانگتے ہیں. اگر ان کی کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو وہ مورتیوں سے مانگتا ہے. آئے محمد جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی تمہارا بھرن پوشن کرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہاری بھرن پوشن کرتا ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے سرزمین پر تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور فرمایا، اے لوگو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اے لوگو یہ 360 دیوی دیوتاؤں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ ارے یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، جس کے بدن پر مکھی بیٹھتا ہے تو اسے بھگا بھی نہیں پاتا ہے. ان کے بدن پر اگر کوئی مکھی بیٹھتا ہے اسے بھی وہ ہلا نہیں سکتا ہے، بھگا نہیں سکتا ہے. ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، وہ خود سے اٹھا کر کے کھا بھی نہیں پاتا ہے. ایسے کو تم بھگوان مانے بیٹھا ہے، اس کو اللہ مانے بیٹھا ہے. ارے لوگو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، بنظر زمین سے تمہیں گلے دیتا ہے، اناج دیتا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ سینکڑوں دیوی دیوتا تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں. اب جو لوگ مورتیوں کی عبادت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی بات ہے، ارے ہمارے ماں باپ کیا بڑبک لوگ تھے، ہمارے پروج کیا بڑبک لوگ تھے، یہ تو انہی کی عبادت کرتے ہوئے چلے آئے ہیں. آج محمد تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. لوگوں آج وہی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آج لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہمارے بھگوان ہیں، یہ ہمارے دیوی دیوتا ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے کام آئیں گے. میرے بھائیوں ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کیمرے کا آوشکار کب سے ہوا تھا؟ 2000 سال پہلے سے مان لیجئے. رام چندر جی کی پیدائش اس سے بھی زیادہ پہلے، ان سے بھی بڑھ کر کے رام چندر جی کی پیدائش ہے. رام چندر جی کی پوجا اور اس کی جو عبادتیں کر رہے ہیں لوگ، بھکتی کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ لوجک ہمیں دیکھنا پڑے گا. لوگوں آؤ تو صحیح، بات کو تو مانو، ویدوں کو پڑھو تو صحیح، ساری چیزیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی. کیمرے کا آوشکار 2000 سال پہلے ہوا ہے اور رام چندر جی اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے، تو رام چندر جی کا فوٹو اور تصویر تم نے کیسے لے لی ہے؟ میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے فراڈ ہیں. یہ لوگ جو ایک سیریز بنایا، فلم بنایا، رام چندر جی کی شکل تیار کی گئی، حالانکہ در حقیقت وہ رام چندر جی کی شکل نہیں ہے. جو آج رام چندر جی کو دکھایا جاتا ہے وہ رام چندر جی کی شکل نہیں تھے. انہوں نے ایک پکچر بنائی اور پکچر بنانے کے بعد جب اس کو ریلیز کیا، جب ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہی رام چندر جی ہے اور اس دن سے اس کی پوجا ہونے لگی ہے. اور میرے بھائیوں رامائن کھول لو، بالا کانڈ اٹھا لو، سارے چیز تمہارے نظر آ جائیں گے اور یہ سارے پول تمہارے کھل جائیں گے اسی منتر سے. رام چندر جی کا استاد تھا، ٹیچر تھا وشوامتر جی. نام یاد رکھیے، رام چندر جی کا جو استاد تھا، جو ٹیچر تھا، اس کا نام تھا وشوامتر جی. میں آپ سے سوال کرنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر بھگوان کو کوئی دوسرا ویکتی پڑھائے وہ بھگوان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر بھگوان کو کوئی آدمی پڑھائے گا تو بھگوان کس چیز کا؟ بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے. بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو ساری چیزیں جانتا ہے. وہ اس کو پڑھانے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. رام چندر جی کا
جو ٹیچر تھا، جو استاد تھا، اس کا نام تھا وشوامتر جی۔ رام چندر جی کو بار بار جگاتے ہیں، رام چندر جی سے کہتے ہیں کौसल्या सुप्रजारमा पूर्व्या संध्या परवर्तते उत्तिष्ठन् रसार्दुला कर्तव्य मौनिकम। और मेरे हिंदू भाइयों, किताबें तुम्हारी, छापा खाना तुम्हारा, प्रेस तुम्हारा है, कलम भी तुम्हारी है, कागज भी तुम्हारा है, जबान मौलवी रफ़ी की है। आओ तो सही, तुम्हारी किताबों से बात कर रहा हूँ। रामचंद्र जी का जो टीचर है, जो उस्ताद है विश्वामित्र जी, रामचंद्र जी को बार बार जगाते हैं कौसल्या सुप्रजारमा पूर्व्या संध्या परवर्तते उत्तिष्ठन् रसार्दुला कर्तव्य मानिकम। अरे कौशल्या के बेटे, कैकेयी के बेटे, सुमित्रा के बेटे, उठ जाओ, सुबह का सूरज तुलू होने वाला है, नहा लो, धो लो, अपने जिस्म को पाक व साफ कर लो और उस ईश्वर की इबादत करो जो संपूर्ण जगत को रचाया और बसाया है। मेरे भाइयों, थोड़ी सी अकल दौड़ाओ तो सारे पर्दे हटते चले जाएंगे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? आज तुम मुसलमानों को कहते हो कि दहशतगर्द है, मुसलमानों को कहते हो कि आतंकवाद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसाद फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। ऐ दुनिया वालों, अगर कोई एक इंसान को कत्ल करता है, एक इंसान को मारता है, एक इंसान को नाहक कत्ल कर देता है, मार देता है, कतल अन्नास जमीआ, वो संपूर्ण इंसानों के कातिल है। वो संपूर्ण इंसानों का गुनाह उसकी खोपड़ी पर लाद दिया जाएगा और उसको घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें रिसर्च करना चाहिए। तुम लाइल्मी में बोल देते हो कि यार इस्लाम दहशत गर्दी का अड्डा है और इस्लाम के जितने मानने वाले हैं वो हिंदू धर्म के और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके ऊपर गोली चार्ज कर देता है। ये मेरे भाइयों, ये बात 100% रॉन्ग है। जो इस्लाम का मानने वाला होगा, जो ईमान वाला होगा, जो एक सच्चे मोमिन और मुसलमान होगा, वो किसी को गोली मारना तो बड़ी दूर की बात है, उसको तकलीफ तक नहीं पहुंचाएगा, तकलीफ तक नहीं पहुंचाएगा। आज कह रहे हैं कि यार इस्लाम दहशत गर्दी का अड्डा है। अगर कश्मीर में किसी ने मार दिया तो साहब अब पूरी हलचल हो गई और पूरी दुनिया में ये बातें फैल गई कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं और उन्होंने नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बताओ ना तो मार दूंगा, मार दूंगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आता है, भागता हुआ दौड़ता हुआ आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में घुस जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशियाने में घुस जाता है। एक काफिर उसका पीछा कर रहा था मारने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी भागता हुआ है और मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल बाहर निकले, देखते हैं कि एक यहूदी जो इस यहूदी को मारने के लिए तलवार में उसके पीछे दौड़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्टॉप, रुक जाओ, तुम्हारी एंट्री यहाँ नहीं है। बोला कि आदमी अभी आपके घर के अंदर घुसा है, उसको हम मारेंगे, उसको कत्ल करेंगे, उन्होंने मुझे मारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे भाई, ये मेहमान मेरा बन चुका है, मेरे घर के अंदर दाखिल हो चुका है, अब मैं जब तक ये मेरे घर के अंदर रहेगा तुम उसको एक उंगली तक उठा नहीं सकते हो, चले जाओ। जब ये मेरे घर से चले जाएंगे उसके बाद तुम उसको मारना या कुछ करना। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो देखो, रहमतुल आलमीन के कैरेक्टर तो देखो। एक यहूदी है जो यहूदी इस्लाम से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो इस्लाम के दुश्मन ही होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल एक दुश्मन को पनाह देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुर रिक़ा के मौके से जब लौट कर रहे थे और एक बबूल की जो घनी आबादी थी, एक बाग था, उसमें सारे सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम लोग चलते चलते थक चुके हैं, हमारे पैरों में वर्म पड़ चुकी है, अरे अल्लाह के रसूल थोड़ी देर बैठिए, सुस्ता लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलने लगेंगे। सारे सहाबा इधर उधर बिखर गए, कोई इस दरख्त के नीचे, कोई उस दरख्त के नीचे, कोई उस दरख्त के नीचे चले गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब सारे लोग सो गए हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दरख्त जो बबूल की दरख्त थी उनके नीचे आराम करने लगे, अपनी तलवार मुबारक को उस पर लटका दिया। यहाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने का, जिंदा मुर्दा लाने का बहुत बड़ा इनाम था। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊँट इनाम में दिया जाएगा। ये काफिर दहरिया जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयन मौके पर पा लेता है। रहमतुल आलमीन सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, आपकी तलवार मुबारक बबूल की दरख्त पर लटक रही है। ये सोचता है कि अच्छा मौका है, अब यहाँ कोई तो नहीं है, सारे सहाबा इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सारे लोग आराम कर रहे हैं, आओ तलवार निकालो, तावर तोड़ हमला करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्दन लेकर के पहुंच जाओ कुफार मुशरिकीन के सरदार के लोगों के पास। वो चढ़ता है पेड़ पर और चढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक को निकाल लेता है, वहाँ से उतार लेता है। वो जब मार के कूद गया, वाइस तो उतर भी सकता था, लेकिन अल्लाह ने उनकी खोपड़ी में डाली, उतरो जल्दी से, कूद जाओ, जंप लगाओ।
जैसे ही ढम की आवाज़ निकली, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक काफिर दहरिया मुशरिक मेरी तरफ तलवार लेकर के बढ़ रहा है और कहता है, मैं यमनुका मिन्नी या मोहम्मद, अय मोहम्मद बताओ अब मेरी हाथ से तुमको कौन बचाएगा। वो चाहता तो ताबड़तोड़ हमला भी कर सकता था, कोई सवाल जवाब करने का यार, चलो ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके ज़हन में बात डाली कि तुम सवाल करो। सवाल क्या? मैं यमनुका मिन्नी, अय मोहम्मद बताओ मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, बचाने वाली जात अल्लाह की है, मेरी बस की बात नहीं कि हम तुम्हारे हाथ से बच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बचाएगा। काफिर का, मुशरिक का थर थर कांपने लगता है, तलवार छूट कर जमीन पर गिर जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार मुबारक को उठाते हैं, हाथ में लेकर उसी के अल्फाज को दोहरा देते हैं, मैं यमनुका मिन्नी, अब ये बताओ कि मेरी हाथ से तुमको कौन बचाएगा। उस काफिर का तो अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद ही नहीं था, अल्लाह पर तो ईमान ही नहीं था। उसने कहा कि मोहम्मद आपके हाथ में तलवार है, आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, चाहे तो मुझे बचा सकते हैं। वो लोगों, दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वालों, टेररिज्म आतंकवाद से इस्लाम को जोड़ने वालों, इस्लाम के गाइड चाहते तो उसकी गर्दन मार सकते थे, चाहते तो उसकी गर्दन को जुदा कर सकते थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया और कहा कि मेरे भाई, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारी इंतजार कर रही होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें माफ कर दिए हैं। सोचो, जो एक काफिर, एक मुशरिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के दर पे था, अगर वो सवाल जवाब नहीं करता तो हो सकता मार भी सकता था, लेकिन वो सवाल जवाब किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया, उसका हाथ थर थर कांपने लगा, तलवार जमीन पर गिर गई। अल्लाह के रसूल वही तलवार मुबारक उठा करके उसी को कहते हैं कि अब बताओ तुम्हें हमारे हाथ से कौन बचाएगा। उस काफिर का एतमाद अल्लाह तबारक व तआला पर नहीं था, भरोसा नहीं था। उसने कहा कि मोहम्मद तलवार आपके हाथ में है, आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं, चाहे तो मुझे मार सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। लोगों, तुम्हें किससे भरोसा है, तुम्हें किस पर एतमाद है और तुम कहाँ एतमाद किए बैठे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया। इस चीज़ों को दिखाओ लोगों के सामने। जो आज मीडिया, गोदी मीडिया देख रहे हैं, एक बातें होती है उसको उछाल देता है, पूरी दुनिया के अंदर फैला देता है कि इस्लाम दहशतगर्दी का अड्डा है। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इन गलाजत और गंदगी से बचाया, आपको नर्क में जाने से बचाया। मेरे भाइयों, जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, जानते हो ठिकाना कहाँ है तुम्हारा? तुम ये सोच रहे हो कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं या हमें जो है मोक्ष पा जाएंगे हम, और हम पैराडाइज हमें मिल जाएगी, हम जन्नत में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर लिखा है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्सना महादिशा, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति ही नहीं है। तुम किसका फोटो बना लिया है? रामचंद्र जी का तो फोटो है ही नहीं है, सीता जी की कोई फोटो है ही नहीं है, श्री कृष्ण जी का कोई फोटो ही नहीं है, तुमने किसका फोटो बना लिया है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 18, अंधंत महाप्रिय शांति संभोति मुपासते ततो भोया युद्धयति तमो संभोति अमृता। जो लोग मूर्ति, चीयर, सूरज, चांद, पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, वो लोग घोर अंधकार में जा रहे हैं, यानी वो जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जहन्नम की तरफ से खींच रहे हैं और तुम्हें जन्नत की तरफ ला रहे हैं। आओ, तुम्हारा भगवान जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी भक्ति करते हो, जिसकी तुम जो है पूजा करते हो, तुम्हारे भगवान ने कहा है, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोख नस चतुर्पतंगा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजन सुदर सच्चारी, तिनको वंश भय भारी, तब तक सुंदर मत कोया, बिना महामद पार न होया, तब से मानव जंतु विकारी, सम्रत नाथ देह व्रतधारी, हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 प्रधानवाद गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, लोगों में यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, किसी की हिमायत और सपोर्ट पे नहीं बोलूँगा। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत बाको, वेदों में पुराणों में जो लिखा हुआ है वो मैं साफ साफ तुम्हारे दरमियान बयान कर दूंगा। संवत विक्रम दो अनंगा,
14 رات کی طرح چمکنے والا ایک ایسا انسان آئے گا، ایک سورج کے جیسا چمکنے والا انسان آئے گا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ تو میرے بھائیوں، محمد کو مانے بغیر تمہاری نجات نہیں ہے۔ شنکر جی اپنے بیٹے سنمکھ کو کہہ رہے ہیں، آئے میرے بیٹے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے نہیں، پیراڈائز تمہیں نہیں ملے گا، جنت تمہیں نہیں ملے گا۔ آؤ شری کرشن جی کہتے ہیں، سرو دھرمان پریتیج مامیکم شرنن ورجا اہم توام سر پاپے بھیو موکشیاسمی ماسو جہا۔ وہ لوگوں، تم کس دھرم کو مان رہے ہو اور کس دھرم کو مان کر کے تم چل رہے ہو؟ سرو دھرمان پریتیج، سارے دھرموں کو چھوڑ دو، مامیکم شرنن ورجا، میری شرن میں آ جا۔ اہم توام سر پاپے بھیو، جب تک تو پاپ کیا، گناہ کیا، جو تو پاپ کیا ہے، موکشیاسمی ماسو جہا، اسلام کی طرف آ جاؤ، تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، تمہیں پیراڈائز کے اندر جگہ مل جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، جب ایک آدمی اسلام کی طرف آتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، اس کے سارے پاپ کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، وہ لائٹ آف کلین ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل لائٹ آف کلین ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ نیکی ہوتا ہے اس کے رجسٹر میں۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے تو ان کے سارے گناہ کو دھل دیا جاتا ہے، یعنی وہ لائٹ آف کلین ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہاری کتابوں کو پڑھ لو، تمہاری ویدوں کو پڑھ لو، ساری چیزیں تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آج کہہ رہے ہو کہ اسلام دہشت گرد ہے، آؤ، جس اسلام کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہو، وہی اسلام کو مولانا رفیق تمہاری کتابوں سے ثابت کر رہا ہے، تمہاری کتابوں سے۔ اور جو تو سناتن دھرم کہتا ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ سناتن کس کو کہتے ہیں؟ سناتن کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے سچائی کی اور دعوت دینے والا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ میرے بھائیوں، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں، اسلام کی دعوت دو، ادعو، دعوت دو لوگوں میں، الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ آئیے وہ پورا منتر پڑھ دیتا ہوں جو اسلام ان کے دھارمک گرنتھوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کا بنیاد 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے۔ اسلام کا جو کھوٹا، جو پیلر ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، چوتھی چیز وَصِيَامِ رمضان، اور 5ویں چیز مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے۔ یہی ساری چیزیں سے میں، اور میرے بھائیوں، مہابھارت کھول لیجئے، مہابھارت کے اندر یہ پورا منتر آپ کو مل جائے گا۔ سناتن دھرمم پنچم وستو وستی پرتھم وستو ایکم برہمادتیہ ناستن ناست کنچن دتیہ وستو شاشٹانگ کرتبیتی ترتیہ وستو دانم جچھتا چتردھ وستو دھاری پنچم وستو تیرتھ یاترا کرتبیتی۔ 5 چیزیں اسلام کے اندر ہے، 5 چیز ہمارے ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر ہے۔ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کا جو مہابھارت ہے، اس کے اندر یہ ہمارا حدیث موجود ہے۔ حدیث یہ ہے، سناتن دھرمم پنچم وستو وستی، سناتن دھرم 5 چیزوں کا نام ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کا بنیاد بھی 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے۔ پہلی چیز، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں کہا گیا ہے ایکم برہما دتیہ ناست ناست کنچن، لوگوں برہما ایک ہے، دتیہ ناست دوسرا نہیں، نہ ترتیہ نہ تیسرا ہے، نہ چتر نہ چوتھا ہے، نہ پنچم نہ 5واں ہے۔ لوگوں، اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ دوسری چیز، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، لوگوں جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی طرف چلو، صلاح پڑھنے کے لیے چلو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر دوسری چیز ہے شاشٹانگ کرتبیتی۔ شاشٹانگ کہتے ہیں کہ 8 انگوں کو زمین پر رکھنا، یعنی سجدہ کرنا۔ جب ایک انسان سجدے میں ہوتا ہے، 8 انگ اس کے زمین میں ٹکا ہوا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پیشانی اور ناک، 2 ہاتھ کی ہتھیلی، 2 گھٹنے اور 2 پیر جو سجدے کے درمیان ہوتا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، سپر کمپیوٹر کو رکھتے ہیں۔ 8 انگ ہماری زمین کے اندر ہوتا ہے۔ شاشٹانگ کرتبیتی، یعنی 8 انگوں کو زمین پر رکھنا۔ پہلی چیز اللہ کی عبادت کریے، دوسری چیز نماز پڑھیے، تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیجیے۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا ہر حال میں۔ مسلمانوں، اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے دینے کا،
لیکن ہم اتنے بخیل ہو چکے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر آپ 100 روپے دن میں کماتے ہیں تو 2.5 روپے آپ کو نکالنا پڑے گا ہر حال میں۔ 97.5 روپے اپنے پاس رکھیے، آپ صرف 2.5 روپے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹ دیجئے، لیکن اس 2.5 روپے بھی ہم نہیں نکال پاتے ہیں مسلمانوں۔ ایک یہودی سے ایک میڈیا والوں نے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ، تمہارے جو اسلام دھرم ہے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اسلام دھرم کے ماننے والے روڈ پر کیوں ہے، مانگتے کیوں ہیں، بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار اب وہ غریب ہے تو مانگے گا ہی۔ بولا کہ نہیں، تم غلط بول رہے ہو۔ کہا کہ تو پھر کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ میرے بھائی، ہم یہودی ہیں اور پوری دنیا لیول پر سب سے کم یہودی مانا جاتا ہے، یہودی لوگ رہتے ہیں۔ اگر وہ یہودی کہیں سنتا ہے کہ میرا ایک یہودی بھائی غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، سارے یہودی لوگ ٹوٹ پڑتے اس کے گھر میں اور ڈونیشن دیتے ہیں، اس کو اتنا امیر اور مادر بنا دیتے ہیں کہ اس کو روڈ پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو 3 چیز ہم تمہارے نبی کا مانتے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان نہیں رہے ہیں، لیکن تمہارے نبی سے 3 چیزیں ہمیں ملی ہے۔ پہلی چیز شکشا کو حاصل کریے، دوسری چیز تجارت کریے، تیسری چیز لوگوں میں بانٹیے، غریبوں میں بانٹیے۔ یہ 3 چیز کر لو تو کوئی مسلمان تمہیں فقیر نظر نہیں آئیں گے، کوئی روڈ پر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حقیقت بات ہے مسلمانوں، ہم تجارت تو کرتے ہیں، اپنا بزنس تو کھڑا کر لیتے ہیں، کروڑوں کی بزنس ہماری ہوا کرتی ہے، لیکن جب کوئی مولانا رسید لے کر کے جاتے ہیں تو ہم دکان چھوڑ دیتے ہیں، گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یا اگر کوئی مولوی ہمارے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار کام ہی تمہارا یہی رہ گیا ہے، لو 50 روپے کاٹ لو اور چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دوسرے لوگ اپنا رہے ہیں، جو غیر مسلم دنیا ہے وہ اپنا رہی ہے، اور غیر مسلم دنیا آج شکشا لیول پر نمبر 1 میں مانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں کہا گیا ہے تیسری چیز زکوٰۃ دیجئے، یہاں کہا گیا ہے دوسری چیز ساشٹانگ کرتویتی، تیسری چیز دانم دکشتا، یعنی غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹیے۔ چوتھی چیز وَتُصَوْمِ رمضان، رمضان کا روزہ رکھیے۔ ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر کہا گیا کہ اپاس رکھیے، چوتھی چیز۔ 5ویں چیز اسلام کے اندر کہا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، لوگ اگر تمہارے پاس طاقت ہے مکہ جانے کا تو زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی 5 چیزوں کا جو کہا گیا ہے، تیرتھ یاترا کرتویتی، تیرتھ یاترا یعنی اس گنگا کی طرف چلے جائیے، وہاں کے پاک اور پوتر پانی سے نہا دھو کر کے صاف ہو جائیے۔ یہ گنگا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ابھی کمبھ کا میلہ لگا تھا میرے بھائیوں، کمبھ کے میلے میں غریب لوگ مارے گئے، فقیر لوگ مارے گئے، جو چھوٹے چھوٹے شیڈول کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھگدڑ میں مارے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، تمہارا کون سا دھرم ہے کہ اگر کوئی آدمی پوجا کرنے کے لیے جاتا ہے، ٹاٹا برلا اور امبانی جیسے اگر لوگ ہوتے ہیں تو اس کی لائن الگ ہوا کرتی ہے، اس کو درشن کرنے کے لیے پہلے دے دیا جاتا ہے۔ جو شیڈول کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بھگدڑ میں مارے گئے، بیچارے مار ڈالے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، تمہارا 108 سال کے بعد، 108 سال کے بعد کمبھ کا میلہ لگا ہے، اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ ہمارا حج کا مہینہ تو 12 مہینہ چلتا ہے، حج کا موسم دیکھ لیجئے، عمرے کا موسم دیکھ لیجئے، کروڑوں کروڑوں لوگ ہر سال رہتے ہیں، پورے مہینے یعنی پورے 12 کے 12 مہینے ہمارے حج کے مہینے میں ہوتے ہیں، کہاں ہمارے بھگدڑ میں مارے جاتے ہیں۔ اگر مکہ کا بہت بڑا سا رئیس ہے اور وہ بعد میں آیا تو سب سے پیچھے کھڑا ہوگا، اس کو کعبے کے اندر آنے کی پرمیشن نہیں ہے، نہیں دی جاتی ہے۔ تم پیچھے آئے ہو تو سب سے پیچھے جاؤ، تمہیں آگے جگہ نہیں ملے گی۔ آگے اگر ایک فقیر آیا ہے مکہ کے سڑکوں پر بھیک مانگنے والا، اگر کوئی فقیر آیا ہے تو اس کو آگے جگہ ملے گی، تم کو نہیں ملے گی۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام سمانتا اور برابری دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تمہارے تقوی دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاق دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا ہے؟ اما ایسا جواب دیتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ مسلمانوں، ہمیں ایسا بن کے دکھانا ہے، ہمیں ایسا اس کے سامنے پیش آنا ہے کہ وہ کہے کہ ہاں اسلام کے ماننے والا ہے۔ یہ اگر داڑھی ہم رکھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں اور ہم کرتا پاجامہ لگاتے ہیں تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان ہے، اور مسلمانوں کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول مہاتما گاندھی نے ستر اہنسا میں لکھا ہے، جب ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے کہا تھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ستر اہنسا پڑھیے پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کون سا اسلام قبول کرو گے؟ یہ
شیعہ سنی بریلوی چکڑالوی دیوبندی ہے ہو فلانا ڈھکانا، انہوں نے کہا یار اسلام کے اندر بھی 72 فرقے ہیں، تو جس مذہب میں ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ چلو یار اسلام کے ماننے والے ہیں تو کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، وہ اسلام قبول کر لیتا۔ تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر تمہیں حکومت چلانی ہے، تمہیں اگر سلطنت چلانا ہے اور اگر حکومت چلانی ہے تو حضرت عمر فاروق کے آئیڈیل کو اپنا لو، ساری چیزیں تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ آج یہ لوگ کرسی کے لیے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، کرسی بچانے کے لیے لوگوں پر گولی چارج کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بل آتی ہے وقف بل جیسے بل، اور اس بل کو منوانے کے لیے وہاں مار دیا گیا، لوگوں کو ختم کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن مبذول ہو جائے ادھر اور ہمارا بل پاس ہو جائے۔ مسلمانوں ہوش کا لاخن لینا ہے، اگر ہمارے اندر اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، ہم اپنے منچ پر بیٹھ کر کے ہم اس مسئلے کو سالو کر لیں گے، اس لیے کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان اختلاف ہے تو آؤ میرے گھر کے اندر ہم بیٹھ کر کے اختلاف کو ختم کریں گے، لیکن اگر بات آئے وقف بل کا، بات آئے شریعت کی، اور بات آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عمران میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، فرقے فرقے گروہ بندی میں مت بٹو۔ اگر تم بٹ گئے تو سوچ لو، آج تمہیں مارا جا رہا ہے، کل ان کو مارا جائے گا، پرسوں ان کو مارا جائے گا، ترسوں ہماری باری ہوگی، اور اس حساب سے دنیا سے مسلمانوں کو خاتمے کرنے کا اور مٹانے کا ایک سازشیں، ایک پلاننگ بن رہی ہے۔ مسلمانوں ہوش کا ناخن لینا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام ہمیں دے کر کے گئے ہیں وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر موجود ہے، جو پوری منتر میں نے پڑھ دیا تھا اور ابھی بھی پڑھ دیتا ہوں۔